إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس جہان فانی میں ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ہی ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر وقتاً فوقتاً مبعوث فرماتا رہا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، آج کی ہماری یہ محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہے، کیونکہ جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہیں اور جس موضوع پر ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے قرآن پاک سے متعلق. یعنی قرآن پاک اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کیا انقلابات برپا کیے، اپنے مخاطبین سے کیا کیا وعدے کیے قرآن پاک نے، اور کس طریقے سے اس کو نبھایا اور پورا کیا، کس طریقے سے قرآن پاک کے ماننے والے دنیا کے سب سے افضل انسان کہلائے، دنیا کے سب سے بہترین انسان کہلائے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا جو معاملہ تھا وہ نہایت ہی ناگفتہ تھا. دنیا والوں کے حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے، لوگ پریشان ہو چکے تھے، وہی گھسی پٹی زندگی سے بیزار ہو چکے تھے. آئے دن قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، جہالت و نادانی کا شور بپا تھا. ایسی پرستھتی میں، ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا. قرآن پاک سے نوازا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو قرآن کی طرف بلایا. ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطبین ہیں وہ لوگ دنیا کی سب سے بدترین قوموں میں سے تھے. دنیا کی سب سے ارذل قوم اگر کوئی تھی تو وہ قوم عرب تھی. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا کہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کی ہدایت اور کامرانی کا سامان کیا جائے گا تو یہ بات جگ ظاہر ہو جائے گی کہ جب ایسے لوگ جن کے بارے میں کوئی یہ گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ان کے اندر سدھار اور اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ذریعے ہدایت دیا، قرآن پاک کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائیے. تو
تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی سب سے بدترین قوم، سب سے ارذل قوم، سب سے مغلوب قوم جب وہ ہدایت پا سکتی ہے تو اللہ رب العالمین دوسرے لوگوں کو بقدر اولا ہدایت دے سکتا ہے۔ جو لوگ ذرا بھی عقل و شعور رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک تو سراسر ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ صاف کر دیا، ظاہر کر دیا کہ کسی کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ، یہ خلفشار، یہ شک و شبہ پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ نے پہلے ہی صاف کر دیا، کیونکہ معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں، پہلے سے معلوم تھی اللہ کو کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا آغاز کریں گے، نبوت کا اعلان کریں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں کو یقین نہیں ہوگا ان پر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی انسان تھے۔ اللہ کے نبی نے کہیں سے باضابطہ پڑھائی لکھائی نہیں کی تھی، اللہ کے نبی کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو جب ایسی عالم میں ایک ایسا انسان کھڑا ہوگا ان کے بیچ جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے اور وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو شک و شبہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ کہیں سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، مجنوں کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، اور کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ شاعروں کا کلام ہے، اس نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، کسی کی زبانی اس نے سن لیا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات صاف کر دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے گڑھ کے پیش نہیں کیا ہے، کسی نے ان کو سکھایا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے صاف کر دیا کہ جو بھی قرآن کا آغاز کرے، جو قرآن کی تعلیمات کا آغاز کرے، جو قرآن کو فرسٹ ٹائم پڑھنے کا منصوبہ بنائے، وہ انسان پہلے اپنے دماغ کو صاف کر لے کہ جس کتاب کو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام منزل من اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اور یہ بھی صاف کر دیا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے، پہنچانے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے روح الامین قرار دیا۔ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کر رہے ہیں، آپ کے سینے پر نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ اس قرآن کے پیغام کو اپنے اندر نافذ کریں اور پھر لوگوں کو ڈرائیں، پھر لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے بہتری کیا ہے، آپ کے لیے اچھا راستہ کون سا ہے، آپ ایسا کیا کریں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آپ ایسا کیا کریں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ایک انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور ایک آیت اللہ رب العالمین نے آگے فرمائی بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ دنیا کی بہت ساری زبانیں اس وقت بھی موجود تھیں، عبرانی، سریانی، یہ زبانیں موجود تھیں، ان زبانوں کا بول بالا تھا، ان زبانوں میں پہلے بھی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن اللہ نے عربی زبان کو ہی کیوں منتخب کیا؟ وہاں دو باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، یہاں پر دو باتیں ہیں، دو نقطے یہاں پر ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ ان لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ہی غرور تھا، بڑا ہی فخر تھا، ان کو لگتا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین زبان ہماری زبان ہے، دنیا کی سب سے افضل زبان ہماری زبان ہے، جو زبان ہم بولتے ہیں وہ زبان کوئی اور نہیں بول سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تم پہلے عربی میں ہم تم سے بات کرتے ہیں۔
اللہ نے اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ اللہ ان کو بالواسطہ چیلنج کر سکے، ڈائریکٹلی چیلنج کر سکے ان کو کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے اچھی زبان بولتے ہو، دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان بولتے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، میں قرآن کو عربی میں نازل کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مخاطبین چونکہ عربی تھے، مخاطبین چونکہ عربی تھے، اسی لیے اللہ نے عربی میں ہی قرآن کو نازل کیا۔ یہ بات ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نان اردو بولنے والا شخص آ جائے ہمارے درمیان، یا ایسا شخص آ جائے جس کی زبان ہم نہ سمجھتے ہوں، اب وہ انسان چاہے ہمیں کوئی پیغام دے، چاہے ہمیں کوئی خوشخبری دے، چاہے ہمیں کسی بات سے ڈرائے، ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں نہیں ذرا بھی احساس ہوگا، ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا، ہم کو نہیں معلوم پڑے گا کہ وہ ہماری ہدایت چاہتا ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے یا ہماری برائی چاہتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں الٹے سیدھے گمان اپنے ذہن میں پیدا کر لیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم دنیا کی تھرڈ کوالٹی کے لوگ ہو نا، تو میں تم کو تمہاری زبان میں باتیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور اللہ نے چیلنج کیسے کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے، یہ ویسا کلام ہے، محمد اپنی طرف سے گڑھ کے پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے عربی قواعد نہیں پڑھا ہے، انہوں نے عربی گرامر نہیں پڑھا ہے، انہوں نے باضابطہ کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہے کہ قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کے پیش کر سکے۔ اللہ نے ان کی ان اعتراضات کا جواب دیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ جو کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بعض باتوں کو میرے خلاف گڑھ لیں، اپنی طرف سے تراش کے پیش کریں اور کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم آپ کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے داہنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے کیونکہ عام طور پہ ہر انسان داہنے ہاتھ سے ہی کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے داہنے ہاتھ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی مضبوطی کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں محمد کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کی شہرت کاٹ دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کے پیش کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے نعوذ باللہ، تو ہم آپ کو اپنے ہاتھ سے گرفتار کریں گے اور آپ کی شہرت کاٹ دیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور مجھے اس کام سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی دو لوگوں کی باہر لڑائی ہو جائے تو تیسرا بندہ آ کے ان کی لڑائی کو چھڑا سکتا ہے، لیکن اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر میں کسی کو گرفتار کر لوں، خصوصاً اللہ کے نبی کو میں اگر پکڑ لوں، تو کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں ہے، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں ہے جو مجھے ایسا کرنے سے باز رکھ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ باتیں پہلے ہی صاف کر دی، یہ باتیں پہلے ہی ارشاد فرما کے یہ چیز صاف کر دی اللہ رب العالمین نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا کلام ہے، یہ میری باتیں ہیں۔ اور اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، ان کو مزید چیلنجز پیش کرنے کے لیے اللہ نے دعوت دی۔ آئیے میں آپ کو اور چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، آپ کھلم کھلا چیلنج کر دیجئے لوگوں کو، دعوت دیجئے لوگوں کو، آ جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ تم جناتوں کو انسانوں کو جمع کر لو، سب کو اکٹھا کر لو اور اس جیسا ایک کلام تم بھی پیش کر دو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ قرآن محمد اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو تم بھی، تمہاری کھلی دعوت ہے، جاؤ اور تم بھی ایک ایسا کلام پیش کر دو، ایسا کلام تم بھی گڑھ کے لے آؤ۔ لا یأتون بمثلہ، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا
کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، وہ اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ تمام لوگوں کو بعض کو اپنا دوست بنا لے، اپنا معاون بنا لے، ایک دوسرے کی مدد حاصل کر لیں، پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اس چیلنج کو اور کم کیا۔ یہ چیلنج بڑا تھا، پورے قرآن کی بات تھی، اللہ نے کہا میں کم کرتا ہوں اس کو۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کے پیش کر رہے ہیں، تو جاؤ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، جو صورتیں تم چاہو، جو تمہیں آسان لگے، ان صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ ویسا بھی نہیں کر سکے وہ، ان سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس چیلنج کو اور کم کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم پورا کلام نہیں پیش کر سکتے، 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے، تو ایک کام کرو، ایک ہی صورت لے آؤ تم۔ اگر تم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو ہم مانیں گے کہ ہاں تم بڑے قابل ہو، تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم بڑے ادیب ہو، تم بڑے شاعر ہو، تم بہت بڑے بدوان ہو، ہم مان لیں گے، ایک صورت لے آؤ بس۔ لیکن معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان سے ایک صورت بھی پیش نہیں کی جا سکی، ایک صورت نہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی تاکہ کوئی بھی شاکی انسان ہو، کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن فضول کی کتاب ہے، قرآن ایسے ہی ہے، قرآن ایوے ہی ہے، قرآن کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے صاف کر دیا ان چیزوں کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سالوں سے لے کر آج تک قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے، قرآن کے مخاطبین باقی ہیں، لیکن کسی سے یہ شرط پوری نہ کی جا سکی، یہ چیلنج پورا نہ کیا جا سکا۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین چونکہ انسانوں کی ہدایت چاہتا تھا، انسانوں کو فلاح و کامران کرنا چاہتا تھا، اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یقیناً یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ایسا سیدھا راستہ کہ پھر انسان بھٹکے نہ۔ ابھی ہم بہت سارے راستوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی لوکیشن پہ جانے کے لیے کئی سارے راستے ہوتے ہیں۔ ابھی آج کی بات ہے، میں خود آ رہا تھا، ابھی میں خود بھٹک گیا تھا، گوگل میپ میں نے ڈالا ایڈریس یہاں کا اور میں خود بھٹک گیا ادھر ادھر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اگر آپ کو راستہ دکھائے گا، دنیا کا کوئی اپلیکیشن ہو، گوگل میپ ہو یا کوئی سا بھی ہو، اگر وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے تو آپ کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو راستہ دکھانے کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ کی کتاب چیلنج کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہماری فلاح و بہبود ہی کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اس کا وعدہ کرتی ہے کتاب؟ اس لیے کرتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اب وہ کامیابی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اخروی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرد مومن کے ہاں دنیا کی بھی کامیابی ضروری ہوتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ضروری ہے، بلکہ وہ لازمی ہے۔ دنیا میں ایک مسلمان ناکام ہو بھی جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ تو سیدھا راستہ جب رہے گا تب تو میں پہنچوں گا اپنی منزل پہ، اگر سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو میں بھٹک جاؤں گا کہیں بھی، کیونکہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت سارے راستے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں گے،
جن کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اگر ہمارے مذہب میں آ جائیں گے، آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں گے، آپ ہمارے مسلک کو قبول کر لیں گے تو آپ سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں گے، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے بے بنیاد ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کتاب جن راستوں کا دعویٰ کرتی ہے، وہ راستے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیدھے راستے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اول المخاطبین صحابہ کرام اپنے زمانے کے سب سے تھرڈ کوالٹی کے لوگ تھے، سب سے گمراہ لوگ تھے۔ نہ ان کو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دین کیا ہے، بددینی کیا ہے، بے دینی کیا ہے، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، کچھ نہیں پتا تھا ان لوگوں کو۔ اگر ایک بار لڑائی چھڑ گئی تو 400 سال 500 سال کسی ایک خون کا بدلہ لوگ لیتے رہتے تھے آپس میں۔ بچی پیدا ہوئی زندہ درگور کر دیا، ان کو شرم اور عار کا احساس ہوتا تھا۔ زنا، چوری، بدکاری عام تھی، رہزنی عام تھی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے، اور وہ لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ قرار پاتے ہیں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ قرار پاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آنی چاہیے، یہ ضروری ہے کہ جب یہ کتاب ایسے لوگوں کو رہنمائی کر سکتی ہے، ایسے لوگوں کی ہدایت کر سکتی ہے جو دنیا کے سب سے گمراہ لوگ تھے، تو ہم لوگ تو پھر بھی الحمدللہ عقل و شعور رکھتے ہیں، سمجھداری رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اگر ہم لوگ بھی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی آیتوں پر غور کرنا شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی صحیح راستے پہ آ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس وعدے پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ چکیں گے۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو ہدایت دیتا ہے، ایک قوم کو عروج دیتا ہے، ایک قوم کو ترقی دیتا ہے، ایک قوم کو اوج ثریا پر قائم کر دیتا ہے۔ اور وہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ وہ قوم وہ ہے جو قرآن کو حرز جاں بناتی ہے، قرآن کو اپنے دل میں بساتی ہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو عام کرتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ آخرت کی کامیابی تو بونس میں ہے، وہ تو بدلہ ہے اصل، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے بھی قرآن کو ماننے سے منع کیا، جن لوگوں نے قرآن کو پسے پشت ڈالا، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک تازہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں وہ غدار شخص وسیم رضوی، جو اسلام کے اس پوتر گرنتھ پہ آواز اٹھاتا ہے، جو اس پاک کلام پر آواز اٹھاتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ اس قرآن کی آیتیں ہم کو ایسا کہتی ہیں، ہم کو ویسا کہتی ہیں، ہم کو ورگلاتی ہیں، ہم کو بہکاتی ہیں۔ لیکن اس جاہل کو، اس بیوقوف کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اعتراض کس کتاب پہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اعتراض پہلی بار نہیں ہوئے۔ یہ اعتراض جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تبھی سے یہ اعتراض ہوتے آئے ہیں۔ لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے، جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے، جو بھی قرآن کا قاری ہے، جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ آیتیں جو قرآن کے اندر ہیں ان کا کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، ان کو پتہ ہے۔ بہرحال اللہ نے اس کو دنیا میں ہی گمراہ کر دیا۔ آج وہ انسان اپنی موت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنا نام جتیندر سنگھ عرف جتیندر سنگھ تیاگی کیوں رکھا آپ نے؟ یہ آپ بڑی کاسٹ میں کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ بس میں نے رکھ لیا، مجھے اچھا لگا، میں نے رکھ لیا۔ بولا تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ ہماری ذات میں چھوٹے لوگوں کو بڑی کاسٹ میں شامل نہیں کرتے۔ ہمارے دھرم میں چھوٹے لوگوں کو بڑی کاسٹ میں، بڑی ذات میں شامل نہیں کرتے۔ تو آپ ایک غیر ہندو تھے، آپ پہلے مسلم تھے، آپ اس دھرم میں آتے ہی بڑی ذات میں کیسے شامل ہو گئے؟ مطلب زوردار تھپڑا مارا اس نے سر عام کیمرے کے سامنے ذلیل کیا اس کو۔ گیا تھا عزت کمانے، گیا تھا چاپلوسی کرنے کی مجھے دنیا میں عزت ملے گی، مجھے لوگوں سے محبت ملے گی، لیکن اس کے چہرے پر جو پھٹکار پڑ رہی ہے، جو لعنت برس رہی ہے، وہ جگ ظاہر ہے۔
بہرحال یہ ایک مثال تھی سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو نہ مانے، جو اس کا انکار کرے، اسے اللہ رب العالمین دنیا میں ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، جو بھی قرآن کے مفہوم کو سمجھے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اسی لیے قرآن آیا ہے دنیا کے اندر۔ قرآن کی جو حیثیت ہے وہ ایک منصور کی حیثیت ہے، کانسٹیٹیوشن کی حیثیت ہے، قانون کی حیثیت ہے، لاء کی حیثیت ہے۔ ہر دیش میں اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں، اپنے اپنے لاز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ایک منصوری حیثیت ہے۔ جس قوم نے بھی قرآن کو ایک قانون کا درجہ دیا، وہ قوم آپ دیکھ لیجئے دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، افضل لوگ ہیں وہ۔ اور قرآن کی تعلیمات تمام دنیا والوں کے لیے ہے، آخرت تک کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی فضیلت تعلق سے بیان فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو انسان تم میں سے قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان قرار پاتا ہے، اس کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، اور ہم ہی لوگ عزت کرتے ہیں۔ قرآن کے قاری کی عزت ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ جو قرآن کا قاری ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں آپ کوئی سی کتاب پڑھ لیں، کوئی سی بھی ڈگری لے لیں، وہ عزت ان کو نہیں ملے گی، لیکن ایک قرآن کے حافظ کی جو عزت ہوتی ہے، قرآن کے قاری کی جو عزت ہوتی ہے، قرآن کے پڑھنے والے کی جو عزت ہوتی ہے، قرآن کے پڑھانے والے کی جو عزت ہوتی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی نوازتا ہے، اور آخرت تو اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے ہی۔ تو قرآن کا مقصد ہے دنیا والوں کو فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرنا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آج جو ہمارا حال ہے، آج جو ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، آج جو ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں، آج جو ہر طرف ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پسِ پشت ڈال دیا ہے۔ اب قرآن صرف برکت حاصل کرنے کا ذریعہ رہ گئی ہے۔ قرآن کو لوگ صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم پر غور نہیں کرتے، اس کی تفسیروں پر غور نہیں کرتے، قرآن کا کیا تقاضا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے، ہمارے لیے جو ایک منبع ہے، مرجع ہے، جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں اڑتا ہوا پتنگ، جب تک اس کا دھاگا اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تب تک وہ پتنگ صحیح سے اڑتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ دھاگا کٹتا ہے یا اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، ویسے ہی وہ پتنگ ادھر ادھر ہوا کے تھپیڑوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتنگ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان جو کہ مسلمان ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآنی پیغامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دنیا میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، تمام چیزیں، تجارت کیا ہے، بزنس کیا ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بس رمضان آتا ہے اور رمضان میں ہم قرآن کو نکالتے ہیں اور تبرک کے لیے پڑھ ڈالتے ہیں، یا اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم قرآن کو حافظ جی کے پیچھے سن لیتے ہیں پورے رمضان، اس کے بعد پورے سال نوبت نہیں آتی قرآن کو پڑھنے کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اس کے مفہوم پہ غور کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پاک قیامت کے روز آئے گا تو اپنے پڑھنے والے کی موافقت میں سفارش کرے گا، اللہ سے گزارش کرے گا کہ اے اللہ اس کو بخش دے، یہ وہ بندہ ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم لوگ کبھی قرآن کو پڑھتے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو شخص قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنہ،
تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ ٹوٹل 3 حروف ہوئے۔ یعنی اگر ہم یہ 3 حروف پڑھتے ہیں، 3 حروف کا ایک لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دنیا کی آپ کوئی سی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کو کسی کتاب کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ ہم کو ثواب مل رہا ہے، ہماری دنیا سنور رہی ہے، ہماری آخرت سنور رہی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہاں پر جو اللہ نے پہلے فرمایا، جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر یہ بات ظاہر کر دی اللہ رب العالمین نے کہ یہ کتاب صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب اگر ایک ایسا انسان ہے جس کے دماغ میں شک و شبہ ہے، جو انسان اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کتاب بیکار ہے، اس کو یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ کلام اللہ کا معاملہ غیب سے ہے، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی بھی صحابی رسول نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ سب سے پہلا تقاضا ہی ہے کہ آپ کو غیب پر ایمان لانا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے بھی ایمان لاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک انسان کسی کو دیکھے پھر ایمان لائے، ایک انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرے پھر اس پہ یقین کرے، یہ کوئی بات نہیں، یہ فطری چیز ہے کہ ہاں آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ کو اس پہ یقین ہو گیا۔ لیکن جس کو آپ نے نہیں دیکھا، بس کسی کہنے والے نے کہہ دیا اور آپ اس پر ایمان لے آئے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب چونکہ ایمان لائے کیوں؟ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگیوں کا معاملہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی بے ایمانی نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی برا بھلا نہیں بولے، جو بولے سچ بولے، حق بولے، تو اس لیے بھی ان کو ایمان تھا۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو نوازا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے متقی، جو انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کی آیتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی صحیح معنوں میں مومن ہے، وہی صحیح معنوں میں متقی ہے، اور اسی کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ کی تعریف علماء کرام فرماتے ہیں، یہ تو قرآن کی ڈیفینیشن ہو گئی تقویٰ کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس پر اس کا عمل ہو، اس پر وہ عمل کرتا ہو، والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیزوں پر قناعت کرنے والا ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور یوم آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ یہ ہے تقویٰ کی ڈیفینیشن۔ اب ہم لوگ آپس میں یہ مشاہدہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اس تاریخ میں کس قدر فٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم گمراہ ہیں، اگر آج ہم پریشان ہیں، اگر آج ہم مقہور ہیں، مغلوب ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمی ہے، اسی لیے آج یہ حال ہمارا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پر پھر سے آ جائیں، قرآنی باتوں کو حرز جاں بنا لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری قدم چومے گی، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ جس طریقے سے اولین لوگ دنیا میں کامیاب رہے، خیر القرون کے لوگ کامیاب رہے، ویسے ہی انشاءاللہ آج ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر خود عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف عمل کرنے لگیں اور اس کو عام نہ کریں تو یہ بات لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ آپ کے پاس کیا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے مسلمان ویسے، ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ جس بات پہ عمل کر رہے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پہلے خود سیکھیں، اس کو پڑھیں، جو نہ سمجھ میں آئے ہم علماء کرام سے رجوع کریں، مسجد کے امام صاحب سے رجوع کریں، ان سے ہم مشورہ کریں کہ امام صاحب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا میں نے یہ مفہوم پڑھا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھا دیجیے۔ جو بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی، وہ خود سے سمجھ کے ہوئے ہیں۔ خود سے ایک انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم کو ایمان ایسے لانا ہے جیسے صحابہ کرام لائے تھے۔ تو صحابہ کرام تو قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے لیکن خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کو بہت ساری آیتوں کا مفہوم نہیں معلوم تھا، صحیح سے پڑھتے تھے اس کو لیکن نہیں سمجھ پاتے تھے۔ جیسے قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ 2 دھاگا لے لو، ایک کالا اور ایک سفید، جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو آپ کی سحری کا وقت پورا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا، اس 2 دھاگے لیے اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور بار بار اٹھتے اور اس کو دیکھتے کہ اب ممتاز ہوا کہ نہیں ممتاز ہوا، دھاگا معلوم پڑ رہا کہ نہیں معلوم پڑ رہا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات معلوم، اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مفہوم نہیں قرآن کی آیت کا، مفہوم یہ ہے کہ جب تاریکی چھٹ جاتی ہے، مشرق کی جانب ایک باریک سی لکیر وائٹ پھیل جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے ان آیتوں کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔